قلب عالم غیب اور عالم ظہور کے درمیان واسطہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاعات اور معاصی سب خزانہ غیب سے عالم ظہور میں آتے ہیں اور قلب ان کے درمیان واسطہ بنتا ہے، کیونکہ قلب ملکوت کے خزائن میں سے ایک خزانہ ہے۔ ارباب قلوب اسی ظہور سے قضاء و قدر کی معرفت حاصل کرتے ہیں۔ جو لوگ جنت کے لیے پیدا ہوئے ہیں ان کے لیے اطاعت کے اسباب مہیا کر دیے جاتے ہیں، اور جو دوزخ کے لیے بنے ہیں ان کے لیے نافرمانی کے اسباب پیدا کر دیے جاتے ہیں اور برے رفقا کی صحبت عطا کی جاتی ہے۔ اس کے دل میں شیطانی وسوسے پیدا کیے جاتے ہیں۔ شیطان اللہ کی رحمت اور اس کے کرم کا حوالہ دے کر بہت زیادہ بیوقوف بناتا ہے۔ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ ابھی زندگی پڑی ہے، گناہ کیے جا، توبہ کر لینا۔ یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ سے ڈرنے والوں کی کمی نہیں ہے، اگر تو نے ان کی مخالفت کی تو کیا غضب ہو جائے گا۔ قرآن کریم نے اس کے وعدوں کی صحیح تصویر کشی کی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا۔ شیطان ان لوگوں سے وعدے کیا کرتا ہے اور ان کو ہوسیں دلاتا ہے، اور شیطان ان سے صرف جھوٹے وعدے کرتا ہے۔ مطلب یہ کہ وہ توبہ کا وعدہ کرتا ہے اور مغفرت کی تمنا دلاتا ہے، اور لوگوں کو ان حیلوں اور تدبیروں سے ہلاکت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ آدمی شیطان خبر داندا چې وایي چې توبه به وباسي، نو بیا چې دا ټاروټي نو وایي چې بیا توبه وباسم، نو هلته سبا به بیا کوم، نو ورته توبه به په آخر کې وباسم په یو ځل، ته اوس توبه وباسم نو سبا به بیا دا ګناه څنګه کوم، نو په دغه کې زی و امهلهم رویدا په مخې بوزي او دغه ولا ورټی پړی ورپسې سوس چړی او دې ته مرګ راشي، نو چې مرګ راغی نو هغه بیا توبه قبلي دي نه بیا به ګناه څنګه دي۔ آدمی شیطان کے فریب میں آ کر اس کی بات قبول کر لیتا ہے اور حق کے لیے اس کا سینہ بحکم تقدیر ازلی تنگ ہو جاتا ہے۔ آدمی شیطان کے فریب میں آ کر اس کی بات قبول کر لیتا ہے اور حق کے لیے اس کا سینہ بحکم تقدیر ازلی تنگ ہو جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ۔ سو جس شخص کو اللہ تعالیٰ رستے پر ڈالنا چاہتے ہیں اس کے سینے کو اسلام کے لیے کشادہ کر دیتے ہیں، اور جس کو بے راہ کرنا چاہتے ہیں اس کے سینے کو بہت تنگ کر دیتے ہیں، جیسے کوئی آسمان میں چڑھتا ہے۔ ان ينصركم الله فلا غالب لكم وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده۔ اگر حق تعالیٰ تمہارا ساتھ دیں تب تو تم سے کوئی نہیں جیت سکتا، اور اگر تمہارا ساتھ نہ دیں تو اس کے بعد ایسا کون ہے جو تمہارا ساتھ دے۔ ان آیات سے معلوم ہوا کہ اللہ ہی ہدایت دینے والا ہے اور وہی گمراہ کرنے والا ہے۔ یفعل ما یشاء ویحکم ما یرید۔ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے۔ نہ کوئی اس کے حکم کو ٹال سکتا ہے اور نہ اس کے فیصلے کو رد کر سکتا ہے۔ اس نے جنت پیدا کی اور اس کے مستحق پیدا کیے، پھر ان مستحقین کو اطاعت پر لگا دیا۔ اسی نے دوزخ اور اس کے اہل پیدا کیے، پھر انہیں معاصی کے راستے پر ڈالا اور اپنے بندوں کو جنتیوں اور دوزخیوں کی علامات بتلا دی، اور یہ اعلان فرما دیا، ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم۔ نیک لوگ بے شک آسائش میں ہوں گے اور بدکار لوگ بے شک دوزخ میں ہوں گے۔ پھر یہ بھی فرمایا جیسا کہ حدیث شریف میں ہے، ہؤلاء فی الجنۃ ولا ابالی وہؤلاء فی النار ولا ابالی۔ احمد ابن حبان۔ یہ لوگ جنت میں ہیں، مجھے ان کی پرواہ نہیں، اور یہ لوگ دوزخ میں ہیں، مجھے ان کی پرواہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت بلند و برتر ہیں۔ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون۔ وہ جو کچھ کرتا ہے اس سے کوئی باز پرس نہیں کر سکتا، اور اوروں سے باز پرس کی جا سکتی ہے۔ عجائب قلب کے سلسلے میں ہم
اسی مختصر پر اکتفا کرتے ہیں، کیونکہ اس موضوع پر اس سے زیادہ کچھ کہنا علم معاملہ کے مناسب نہیں ہے۔ جو کچھ ذکر کیا گیا اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ ان لوگوں کو علوم معاملہ کے اسرار و رموز سے واقفیت ہو جائے۔ جو راځي که نه یو دا علم معامله اوس دا څه شی دا څومره ظاهري علوم چې دي دا علم معامله کې راځي، چې تشبیه امور دي هغه تشبیه دغه کې راځي، او علم مکاشفه نو هغه هر چا ته نه دغه نه دویم دا دی چې د هغې حجت او ډېرې خبرې چې حجت دی هغه نه دی او په حدیث او په قرآن پیش د هغې مطابق دی یا هغې دپاره صرف چې چا ته کشف شوی دی هغه د هغې باندې د عمل ټولو ذمهوار دی یا بل سړی دی نو هغه خو یو جدا علم دی، خو دا عام علم دی چې هر چا ته دا مخاطب دی، دې ته دغه وایي علم معامله۔ جو کچھ ذکر کیا گیا اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ ان لوگوں کو علوم معاملہ کے اسرار و رموز سے واقفیت ہو جائے، جو ظواہر پر قانع نہیں رہنا چاہتے اور چھلکے کی بجائے مغز کو ترجیح دیتے ہیں اور حقائق کی باریکیوں کے مشتاق ہیں۔ امید ہے ہماری یہ مختصر باتیں ان کی تشنگی دور کریں گی اور ان کے لیے مفید ثابت ہوں گی۔ اور دیکھیں د علم مطابق اوس یو دغه ووایم بادام دی، د بادام د پاسه لرګي د پاسه مخکې لکه ویلویټي بخمل غوندې یو شین دغه نو یو سړي علم دوری چې هغه صرف هغه شین دغه نه خبري چې دا بادام دی، بل غوندې دغه نه زیات دغه نو هغې د هغې لرګي نه هم خبري لاندې لرګی لټم چې مونږ واته بیا دریم چې دی د لرګي نه مخکې د هغه علم نه تللی، دریم چې نو هغه بیا د هغې مغز نه هم خبري چې دا مغز دی، څلورم چې مخکې نور علم ته لاړ شي نو هغې دی نه چې دی چې تیل دي، پنځم چې هغې نه مخکې لاړ شي بیا د تیلو خصوصیاتو نه د هغې نه هم خبري، نو دا به مونږ وایو چې زمونږ علم چې دی هغه شین پړ چې دی تاسو به یې لیدلی یا نه ونه چې چټم وخي دې دپاسه یو شین دغه وي هلته بیا توی شي لر شي دی بیا دا لرګی ښکاره شي، نو زمونږ هغه دی او د امام غزالي صاحب دغه تیلو چې د دې کیمیکل فارموله سره هغه څه ده د دې خصوصیات څه دي هغې ته رسېدلی دی۔ زمونږ مولانا محمد اشرف صاحب اکثر فرمایل چې یو سړی په بو پورې تللی دی او ته ورته د کراچۍ د لاهور وایي نو وایي چې زه څه خبر یم، لکه مطلب دا دی چې یو سړی اعتراض کوي چې بھائی دا څه نو د هغه علم چې دی په بو پورې دی او د لاهور نه کراچۍ نه ملتان نه دی دغه نه خبر نو هغه وایي چې نه دا چېرته دي دغه دي وایي چې ټم تللی دی هغه ته پته ده، نو دغسې دا زمونږ د دې علم دغه مثال دی دغه دی چې څنګه د بادام دغه دی څوره پورې رسېدلي څوره پورې علیکم السلام خبره ٹھیک شوه؟ بالکل